کہتا ہوں کہ انگریزوں سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا حسین احمد جانتے ہو کہاں کھڑے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا ہاں جانتا ہوں، کفن ساتھ لایا ہوں، اس سے زیادہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ حضرت شیخ الاسلام کا یہ کہنا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حسین احمد یہ تمہارا ہی مقام ہے، اللہ نے یہ جرات و بے باکی تمہیں ہی عطا فرمائی ہے اور یہ تم ہی کہہ سکتے ہو۔ اسی شیخ الاسلام کے فرزند اور ان کے سچے جانشین حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم آج ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اگر آپ اخبارات پڑھتے ہوں اور اخبارات میں حضرت کے بیانات سنتے ہوں تو آپ واقف ہوں گے کہ حضرت کس انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اور ملت کی رہنمائی کس انداز میں کرتے ہیں اور فرقہ پرستی کے خلاف کس طرح سینہ سپر ہو کر کے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارے اپنوں میں سے جب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مودی کے بارے میں مسلمانوں کا رویہ نرم ہو گیا ہے اور مسلمان اس سے قریب ہو رہا ہے، تو ہمارے حضرت نے دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو انسانیت کا قاتل ہو، جس کی سرپرستی میں قتل عام ہوا اور جس کے اشارے پر اور جس کے حکم سے مسلمان ماؤں کے پیٹ چاٹ کر کے بچے نکال کر زمین پر پٹخ کر انہیں مارا ہو، مسلمان ایسے مظالم کو بھول جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پورے ملک میں گھوم کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ پرستی ہے، فرقہ پرستی ہی نے اس ملک کو بانٹا تھا اور سرحدی لکیریں کھینچی تھی۔ فرقہ پرستوں کو اگر لگام نہیں دی گئی اور ان کو روکا نہیں گیا، ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، تو خدا نخواستہ اگر یہ ملک پھر بٹا تو فرقہ پرستی ہی کی بنیاد پر بٹے گا، کوئی دوسری چیز اس ملک کو بانٹنے والی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہنا معمولی بات نہیں ہے، اور حضرت ہی کے حکم سے آج جمعیت علماء مہاراشٹرا جس مقام پر کھڑی ہے، یہ دراصل حضرت کی طاقت ہے، حضرت کا فیصلہ ہے۔ اس ملک میں جب دہشت گردی کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا اور یہ ثابت کرنے کی اور باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ مدارس اسلامیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گرد تیار کیے جاتے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر ہمارے نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جانے لگا، اور یہ منصوبہ بنا لیا گیا کہ پوری مسلم قوم کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جائے، اور خوف و دہشت کا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ جب کسی گھر سے کسی تعلیم یافتہ نوجوان کو دہشت گردی کے الزام میں اٹھایا جاتا تھا تو پڑوس کے لوگ نہیں، خود گھر کے لوگ اتنے ڈر اور سہم جاتے تھے کہ اپنے اس گرفتار ہونے والے بچے کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی انہیں کچھ سمجھاتا تھا تو یہ کہتے تھے خدا کے لیے ہم جس حال میں ہیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، ہمارے اور بھی بچے ہیں، ایک گیا ہمارے اور بھی بچے ہیں۔ اور نوجوانوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ ایسے ایسے واقعات جمعیت علماء کے سامنے آئے کہ شوہر کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی بیوی کو
شوہر کے ماں باپ نے گھر سے نکال دیا کہ یہ نحوست تیری وجہ سے آئی ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ جمعیت علماء کے دفتر میں آ کر کے ایسی خواتین جب اپنی روداد غم سناتی تھی، داستان درد سناتی تھی، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ آج ہمیں کوئی اپنے گھر میں کام نہیں دیتا۔ ہم چاہتی ہیں کہ گھروں کے کپڑے دھو کر، برتن مانج کر، کم سے کم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں، لیکن کوئی اس کے لیے بھی روادار نہیں ہے کہ اپنے گھر میں ہمیں کام دے سکے۔ اس ماحول میں جب پورے ملک پر سناٹا چھایا ہوا تھا، خوف و دہشت کا ماحول تھا، اور دہشت گردی کے بارے میں کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے، تمام تنظیمیں چپی سادھے ہوئے تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس وقت کون سی تنظیم تھی جو سامنے آئی ہو اور جس نے کچھ اعلان کیا ہو؟ یہ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم تھے، جنہوں نے مہاراشٹر جمعیت کو حکم دیا کہ آخر یہ ملت کے بے قصور نوجوانوں پر مظالم کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ ان کی فریاد رسی کون کرے گا؟ ان کے مقدمات کی پیروی کون کرے گا؟ تم لوگ کھڑے ہو۔ جمعیت علماء مہاراشٹر نے کہا کہ حضرت اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہے، جمعیت علماء کے پاس تو کچھ اپنے وسائل ہیں ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ کا نام لے کر کام شروع کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم ملت کے نوجوانوں کے لیے میدان میں آؤ گے تو ملت کے غیور افراد تمہارے لیے دست تعاون آگے بڑھائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر پورے ملک میں دہشت کی تنہا پیروی کر رہی ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی قیادت میں۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ یہ جس ایمانی جرأت کے ساتھ حضرت کا فیصلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو جمعیت علماء تو انہی بزرگوں کی قائم کی ہوئی جماعت ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا انتظام کیا تو اس ملک میں 3 جماعتیں قائم کی، اور تینوں جماعتوں کو قائم کرنے کا اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہمارے بزرگوں کو۔ 3 جماعتیں کون ہیں؟ مدارس اسلامیہ نمبر 1، نمبر 2 دعوت و تبلیغ کی محنت، اور نمبر 3 جمعیت علماء۔ اور یہ تینوں کام ایک دوسرے کے معاون ہیں، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تینوں ایک ہی چشمے سے بہنے والی 3 نہریں ہیں، تینوں میں پانی ایک ہے۔ آپ غور کیجئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک میں مدارس اسلامیہ کا سلسلہ جاری کیا، وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بلا واسطہ خلیفہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کی محنت اس ملک میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے جاری کی، وہ 2 واسطوں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے،
اور حضرت مولانا سہارنپوری خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے۔ اور جمعیت علماء کو جس نے قائم کیا وہ ایک واسطے سے حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو اس جماعت کے فکری بانی ہیں، وہ خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی خلیفہ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ تو تینوں کا تعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تک پہنچتا ہے۔ اور اس ملک میں مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے تینوں کی ضرورت ہے۔ اسلام اپنی اصل شکل و صورت میں باقی رہے، اسلامی تعلیمات باقی رہیں، اس کے لیے مدارس اسلامیہ ضروری ہیں۔ اور مسلمانوں میں دین سے جو عمومی غفلت پائی جاتی ہے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کے جو ملی مسائل، ان ملی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی اور ضرورت ہے، اور وہ پلیٹ فارم جمعیت علماء ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس ملک میں ان تینوں کا باقی رہنا، فروغ پانا اور ان تینوں کو مستحکم کرنا ہماری ضرورت ہے اور ہمارا ملی فریضہ ہے۔ مدارس والوں کو جمعیت اور دعوت و تبلیغ سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور دعوت و تبلیغ والوں کو مدارس سے اور جمعیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور جمعیت والوں کو مدارس سے اور دعوتوں پر ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک بات اور میں کہا کرتا ہوں، اسے تو لوگ ڈر کر کہتے ہیں لیکن میں ڈر کر نہیں کہتا، پوری جرات کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں اور کہتا ہوں، اور دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے۔ میں کہتا ہوں ان تینوں میں اصل مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء، دعوت و تبلیغ اور مدارس اسلامیہ میں اصل مدارس اسلامیہ ہے۔ مدارس اسلامیہ اگر اس ملک میں باقی نہ رہے تو کچھ بھی نہیں رہ جائے، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، مدارس اسلامیہ ہی ان افراد کو تیار کرتے ہیں جو اس ملک میں جماعتوں اور تنظیموں کی قیادت کرتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے جمعیت علماء کے قائم کرنے والے ہمارے اکابر کہاں سے آئے تھے؟ شیخ الہند کہاں سے آئے تھے؟ مفتی کفایت اللہ کہاں سے آئے تھے؟ حفظ الرحمان سیوہاروی کہاں سے نکلے تھے؟ شیخ الاسلام کہاں سے آئے تھے؟ اور آج کے ہمارے موجودہ قائد کہاں سے آئے؟ یہ سب مدارس اسلامیہ کے پروردہ ہیں۔ مدارس اسلامیہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے کہ یہ ملک کی نہیں پورے عالم کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر میں صرف جمعیت پر اکتفا نہیں کرتا، مجھے یہ بتایا جائے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت جاری کی، وہ کہاں سے آئے تھے؟ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہاں سے آئے تھے؟ مولانا انعام صاحب کہاں سے آئے تھے؟ اور آج جو قائد ہیں، جو رہبر ہیں، مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سعد صاحب، مولانا زبیر صاحب، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سب مدرسے کی ہی تربیت یافتہ ہے۔ یہ مدرسے کا فیض ہے جو ان بزرگوں کی شکل میں جاری ہے۔
مدرسے کا فیض کبھی قاسم نانوتوی کی شکل میں جاری ہوا، کبھی رشید احمد گنگوہی کی شکل میں جاری ہوا، کبھی شیخ الہند کی شکل میں جاری ہوا، کبھی کفایت اللہ کی شکل میں جاری ہوا، کبھی شیخ الاسلام کی شکل میں جاری ہوا، اور کبھی ارشد مدنی کی شکل میں جاری ہوا۔ اور مدارس ہی کا فیض حضرت مولانا الیاس صاحب کی شکل میں جاری ہوا، مولانا یوسف کی شکل میں جاری ہوا، اور مولانا انعام کی شکل میں جاری ہوا، مولانا زبیر اور مولانا سعد کی شکل میں جاری ہے۔ میرے دوستو، ذہنوں میں جو تنگی ہے اس تنگی کو دور کرو۔ ذہنوں میں جو اگر غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کو دور کرو۔ یہ تینوں ہمارے بزرگوں کی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنگلہ والی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہی نہیں شروع کیا تھا، خانقاہ بھی قائم کی تھی اور مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ تینوں کام شروع کیا تھا، اور یہی تینوں کام مسجد نبوی میں کیے جانے والے کام ہیں، اور یہی تین کام ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اس دنیا میں آتا ہے کس لیے؟ تاکہ تلاوت آیات کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور نفوس کا تزکیہ کرے۔ یہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کہاں ہوتا ہے؟ مدارس میں ہوتا ہے۔ تزکیہ نفوس کہاں ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ اور اسی کام کے لیے دعوت کی محنت جاری ہوئی۔ تو میرے دوستو، یہ کام ہے بنیادی ہمارے، اور یہ تین محنتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان تینوں محنتوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور اپنے آپ کو ان تینوں محنتوں میں لگانا ہے۔ نالا سپارہ کی سرزمین پر منعقد ہونے والے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے والے ہر مسلمان سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی کی مہم چل رہی، ہر 2 سال پر اس کی ممبر سازی کی مہم چلتی ہے، اور اس کا ممبر ہر بالغ مسلمان ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جاری مہم میں ہر آدمی، ہر مسلمان اپنے آپ کو جمعیت علماء کے نظام میں کرے۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں، ایک بات بہت سی جگہوں پر میں نے کہی ہے، اور ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب نے مجھے ٹوکا بھی ہے ایک آدھ جگہ کہ تم تو جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہو، جمعیت علماء کی ممبر سازی کا اعلان کیا کرتے ہو، تم تو جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہو۔ میں نے کہا حضرت، میں تو اپنے لیے اسے جنت کا ٹکٹ ہی سمجھتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ کل قیامت کے جب میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے تو انبیاء کرام کا اپنا جھنڈا ہوگا، شہداء کا اپنا جھنڈا ہوگا، صدیقین کا اپنا جھنڈا ہوگا، صالحین کا اپنا جھنڈا ہوگا، علماء کا اپنا جھنڈا ہوگا۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا کام شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، شاہ ولی اللہ اپنا جھنڈا لے کر آگے آئے، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنا جھنڈا لے کر کھڑے ہو۔ پھر اعلان ہوگا کہ جن لوگوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کا ساتھ دیا تھا وہ اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ پھر شاہ عبدالعزیز کھڑے ہوں گے، حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد اور ان کے احفاد کھڑے ہوں گے، حضرت سید احمد شہید بریلوی اپنے شہداء کا قافلہ لے کر اس میں شریک ہوں گے، علماء صادق پور آئیں گے، اور جنگ آزادی میں حصہ لینے والے تمام علماء ایک ایک کر کے شہید ہونے والے حضرت شاہ ولی اللہ کی جھنڈے کے نیچے آئیں گے۔ اور پھر میدان محشر کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایک طرف سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آ رہے ہیں، دوسری طرف سے قاسم نانوتوی آ رہے ہیں، اور رشید احمد گنگوہی آ رہے ہیں، شیخ الہند محمود
دیوبندی آ رہے ہیں، شیخ الاسلام مدنی آ رہے ہیں، مفتی کفایت اللہ آ رہے ہیں، اور مولانا حفظ الرحمان آ رہے ہیں، مولانا آزاد بھی آ رہے ہوں گے، اور انہی میں پیچھے ہمارے قائد محترم سید ارشد مدنی بھی ہوں گے۔ ہم ایک کنارے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوں گے، اے اللہ یہ تیرے کن بندوں کا قافلہ ہے، اتنی بڑی جماعت کہاں جا رہی ہے؟ فرشتے ہم سے کہیں گے ارے یہ شاہ ولی اللہ کا قافلہ جا رہا ہے، دیکھو اس میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ارے مجھے بتاؤ کیا تم بھی جمعیت علماء میں شامل تھے؟ 2 روپے کے ممبر بنے تھے؟ ہم کہیں گے ہاں ہاں 2 روپے کے ممبر تو ہم بھی بنے تھے، تو کہا جائے گا تم بھی شامل ہو جاؤ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تمہیں بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو اس ارادے سے جمعیت علماء میں شامل ہوئے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس ارادے کے ساتھ جمعیت علماء میں شمولیت اختیار کیجئے کہ انشاءاللہ جمعیت علماء کی شمولیت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، صدر محترم مہمان خصوصی جانشین شیخ الاسلام ہمارے درمیان حاضر ہونے والے ہیں۔ حضرت والا کی حاضری سے پیشتر اور آپ کی تقریر دل پذیر سے پیشتر میں چاہوں گا کہ جمعیت علماء ہند کا جو ترانہ